آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کلیمٹی یا ڈیزاسٹر کسی ملک کے اوپر نہیں آئی جس کا پاکستان نشانہ بنا ہے، اور جب اتنے بڑے سکیل پر تباہی آتی ہے تو بلا شبہ وہ کسی ایک ملک اور خاص طور پہ ایک ڈیولپنگ کنٹری کی انتظامی اور اس کی فائنینشیل کیپیسٹی سے بہت بڑی وہ ڈیزاسٹر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے دن سے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ایفرٹ کے اندر ہم پوری قوم کو شامل کریں، ہم پاکستان کے دوستوں کو شامل کریں، تاکہ ہم سب مل کر جلد از جلد جو نقصانات ہیں ان پر قابو پا سکیں، ہم جلد از جلد اپنے لوگوں کو دوبارہ نارمل زندگی کی طرف لے کر آ سکیں۔ لیکن یہ جو تباہی ہے یہ اس ایک تاریخی بارش کا نتیجہ ہے کہ جو ان لو لائنگ علاقوں میں بالخصوص ہوئی کہ جہاں پہ پانی کا نکاس بہت آہستہ ہے، اور اسی طرح بلوچستان کے پہاڑی سلسلوں سے جو بارش ہوئی اس نے جو فلیش فلڈنگ کی، ہل ٹورنٹس آئے ساؤتھ پنجاب میں، ساؤتھ کے پی میں، نارتھ کے پی کے اندر، اور پھر نوشہرہ چارسدہ کے اندر بھی، یہ سب علاقوں میں بہت وسیع تباہی پیدا ہوئی ہے۔ اور اب پانی کا ایک بہت بڑا سمندر ہے جو بلوچستان کے مشرقی اضلاع میں اور سندھ کے خاص طور پہ جو انڈس ریور کے مغرب میں علاقے اور اضلاع ہیں ان کے اندر ایک سمندر کی مانند کھڑا ہے، اور پورے اضلاع اننڈیٹڈ ہیں یا پانی کے اندر وہ ڈوبے ہوئے ہیں، اور پاکستان کا تقریباً 1/3 حصہ ان سیلابوں سے بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ 1500 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، تقریباً 1.7 ملین سے زیادہ گھر جو ہیں ان کا نقصان ہوا ہے، 8 لاکھ کے قریب لائیو سٹاک کا نقصان ہوا ہے، اور پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کے اوپر ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے، چونکہ ہمارے وہ علاقے جو پاکستان کے لیے زرعی ضرورت پوری کرتے ہیں، سندھ کے، بلوچستان کے، جس میں سبزیاں اگتی ہیں، جہاں کپاس اگتی ہے، جہاں چاول کی فصل کھڑی تھی، اور جہاں پہ باغات تھے، ان سب کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس کے لیے دن رات تمام ایجنسیز، سرکاری وفاقی سطح کے اوپر، صوبائی سطح کے اوپر، مسلح افواج، پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی، سب مل کر اپنی بہترین اور اپنی صلاحیت سے بڑھ کر کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ سکیل اتنا بڑا ہے کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے کسی ایک ادارے کے لیے کہ وہ اس پر فوری طور پہ پورا اتر سکے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مصیبت جتنی بھی بڑی ہے پاکستانی قوم کی صلاحیت سے بڑی نہیں ہے۔ میں آج اپیل کرنا چاہتا ہوں اس 2/3 پاکستان سے جس کو سیلاب نے نقصان نہیں پہنچایا۔ میں آج اپیل کرنا چاہتا ہوں ہر اس پاکستانی سے جس کا کاروبار معمول کے مطابق چل رہا ہے، جس کی فصلیں آج کھیتوں میں لہا رہی ہیں۔ میں ہر اس پاکستانی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جو رات کو اپنے گھر میں بستر کے اوپر پنکھا چلا کے یا ایئر کنڈیشنر چلا کے آرام سے سوتا ہے۔ میں ہر اس پاکستانی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے بچوں کو حفاظت کے ساتھ تیار کر کے اسکول بھیجتا ہے اور وہ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے معمول کے مطابق واپس آتے ہیں۔ میں ہر اس پاکستانی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جو آج اپنے صاف ستھرے ماحول کے اندر صحت مند زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارے لاکھوں بہنیں اور بھائی اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں، چونکہ ان کے گاؤں کو نہیں، ان کے محلے کو نہیں، بلکہ ان کے پورے ضلع کو سیلاب نے سمندر میں تبدیل کر دیا، اور آج وہ سڑکوں کے اوپر پناہ لے کر بیٹھے ہیں، آج وہ خیموں کے اندر پناہ لے کر بیٹھے ہیں، اور ان کے پاس وہ سب کچھ جو انہوں نے عمر بھر اپنی جمع پونجی
جمع کیا تھا، جو کچھ ان کا پورے سال کا فوڈ سیکیورٹی کے دانے تھے یا گندم تھی جس سے انہوں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا تھا، اور وہ بیج جس سے انہوں نے اگلی فصل میں کاشتکاری کر کے آنے والے سال میں اپنے لیے فوڈ سیکیورٹی کا بندوبست کرنا تھا، وہ سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا ہے۔ آج ان کیمپس کے اندر اور ان ڈسپلیسڈ ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے جو پناہ گاہیں ہیں، اس میں جب آپ اپنی ان بیٹیوں اور بہنوں کو دیکھتے ہیں کہ جو بھوک اور اس تباہی کے نتیجے میں آنے والے چند دنوں میں بچوں کی پیدائش کے عمل سے بھی گزریں گی، لیکن ان کے پاس کوئی صحت کی خاطر خاص سہولت قریب نہیں ہے، اگرچہ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ موبائل کلینکس اور میٹرنٹی ہاسپٹلز بنائے جائیں۔ میں ابھی پرسوں ایک کیمپ سے ہو کر آیا اور وہاں پر ایک بچی کی تصویر میرے ذہن میں فریز ہو گئی ہے۔ تقریباً 18-19 سال کی وہ خاتون تھی جس نے 1.5 سال کا ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا، اور وہ بچہ یوں لگتا تھا جیسے افریقہ کے کسی قحط زدہ علاقے سے تعلق رکھتا ہے، نہایت کمزور اور لاغر، اور ساتھ ہی وہ آئندہ چند دنوں میں ایک نئے بچے کو ولادت بھی دینے والی تھی۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو بچہ اس کی گود میں ہے اس کا کیا مستقبل ہے، اور جو بچہ اب پیدا ہوگا وہ کن حالات میں ہوگا، کیونکہ وہ ماں بھی نہایت کمزور اور لاغر تھی۔ یہ ایک خاتون کی کہانی نہیں ہے، ایسی ہزاروں خواتین ہیں جو آج اس 2/3 آبادی کی طرف دیکھ رہی ہیں جن کو ایسا کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ وہ 2/3 پاکستان پوری طرح سے کھڑا ہو، اگرچہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سب لوگ کچھ نہ کچھ بڑی حد تک اپنا کردار ادا بھی کر رہے ہیں اور کچھ کر بھی چکے ہیں، لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ جب تک آخری ہمارا پاکستانی ہم وطن اپنے گھر میں جا کے بس نہیں جاتا، ہم پہ قرض ہے کہ ہم ان کی بحالی کے لیے اپنے آرام، اپنے کاروبار، اپنی مال، اپنی دولت میں سے کیا کچھ نکال سکے ہیں۔ میں علماء کرام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جمعے کے خطبوں کے اندر لوگوں کو اس بات پر ابھاریں کہ وہ اپنے مال کے اندر، اپنے منافع کے اندر، اپنی خوراک کے اندر ان لوگوں کا حصہ نکالیں جو اس وقت ضرورت مند ہیں، جو سیلاب کے نتیجے میں اپنا سب کچھ گنوا چکے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام یونیورسٹیز کے اندر تقریباً 25 لاکھ طالب علم جو زیر تعلیم ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے ہر وائس چانسلر سے یہ کہیں گے کہ وہ ان طلباء و طالبات کو ٹاسک کرے کہ ہر طالب علم چاہے اپنی جیب سے یا کمیونٹی کی سپورٹ سے ایک مدر اینڈ چائلڈ کا نیوٹریشن پیک بنائے، جس کے لیے ہم اسپیسیفیکیشنز ریلیز کریں گے تاکہ کم سے کم 2 ملین پیکس ہم فوری طور پہ ریز کر سکیں، اور ان بچوں کو، ان ماؤں کو جو اس وقت خوراک کے لیے ترس رہے ہیں اور ان کی زندگی اس وقت ایٹ سٹیک ہے، ہم ان کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ اور یہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہوگا کہ وہ اس مشکل کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم صوبائی حکومتیں جو سیلاب سے تباہ نہیں ہوئی ہیں ان کے ذریعے مل کر ایک سسٹر ڈسٹرکٹ پروگرام شروع کر رہے ہیں، جس میں وہ بڑے بڑے اضلاع جن کے پاس انتظامی وسائل ہیں، جن کے پاس افرادی وسائل ہیں اور جن کی کمیونٹیز یہ وسائل رکھتی ہیں، وہ مدد کر سکتی ہیں ان سیلاب زدہ اضلاع کی۔ تو اڈاپٹ اے ڈسٹرکٹ پروگرام کے تحت ہم ہر جو ڈسٹریسڈ یا تباہ ہوا ضلع ہے اس کے ساتھ ایک ضلع پنجاب سے یا وہ
کے پی سے یا دوسرے علاقوں سے جو ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے اور جس کے پاس وسائل ہیں ان کو اٹیچ کر دیں گے، تاکہ جو اسلام کی صحیح سپرٹ ہے، کہ جو مواخات کی سپرٹ ہے، کہ ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ یہ بانڈیج بنے، جس سے قومی ہم آہنگی بھی بنے گی، اور اس ضلع کے تمام انتظامی وسائل اور اس ضلع کے تمام ہیلتھ سیکٹر کے وسائل ہم 1 مہینے کے لیے وہاں کی انتظامیہ کے سپورٹ کر دیں گے، تاکہ ان کو بیک اپ دیا جا سکے۔ میں دادو میں گیا، وہاں پر مجھے یقیناً بہت اس پہ ایک ہمدردی ہوئی کہ جو وہاں کا ڈپٹی کمشنر تھا، ملیشیا کی شلوار قمیض پہن کے اور جاگرز تھے، بیچارہ لگا ہوا تھا، اس نے بریفنگ بھی دی، لیکن اس کی آنکھوں میں اس کی بے بسی دیکھ رہا تھا کہ کتنا بڑا سکیل ہے، اور وہ کتنا بے بس خود کو محسوس کر رہا تھا کہ اس کے وسائل اور اس تباہی کے درمیان کوئی مطابقت نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہاں کی جو انتظامیہ ہے اس کو باقی ملک کی انتظامیہ جہاں پہ سیلاب نہیں ہے اس سے بیک اپ دیں۔ تو یہ ایڈاپٹ ڈسٹرکٹ پروگرام کے لیے ہم صوبائی حکومتوں کو درخواست کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ وہ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں، تاکہ خاص طور پہ صوبہ پنجاب کے وہ بڑے بڑے اضلاع جن میں سیلاب کی تباہ کاری نہیں ہوئی، اب وقت ہے کہ صوبہ پنجاب کے عوام اور انتظامیہ صوبہ سندھ کے اور صوبہ بلوچستان کے ان اضلاع کے ساتھ مکمل طور پہ ہمدردی اور مکمل طور پہ یکجہتی کے لیے اپنے وسائل ان کے لیے کھول دیں، اور یہ ایک بہت بڑی ملک کی خدمت ہوگی۔ اسی طرح ہم بین الاقوامی اداروں کے ساتھ اور ایجنسیز جو اس وقت ہماری پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہیلتھ کور ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنایا جائے، اور میں اپیل کروں گا کہ جتنے بھی پاکستان کے ڈاکٹرز ہیں، ہماری ہیلتھ کمیونٹی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اس کام میں حکومت کا ہاتھ بٹائے، تاکہ اب جو سیلاب کے بعد اگلا مرحلہ ہے جس میں کہ بیماریاں پھوٹ سکتی ہیں اور کئی جگہ پھوٹ رہی ہیں، ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو مؤثر طور پہ کور نہ کیا، چونکہ حکومت اپنے تمام وسائل جھونک رہی ہے، جھونکے گی، لیکن یہ اسکیل اتنا بڑا ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو میں یہ بھی تمام میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو بہن اور بھائی ہیں انہیں کہوں گا کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، زیادہ سے زیادہ کیمپس لگائیں، تاکہ ہم اس بیماری کا بھی مقابلہ بہتر طور پہ کر سکیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ہمارے جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین اور ہمارے نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کے کوآرڈینیٹر ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ یہ اپنی اداروں کی جو کارروائیاں ہیں اور جو ریلیف اس وقت ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی بریف کریں۔ بارشوں سے پورے ملک میں بالعموم اور سندھ اور بلوچستان میں بالخصوص ہمیں بے انتہا نقصانات کا سامنا ہے۔ کوئی بھی ملک اس قدر تباہی اور نقصانات سے اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حالات کے پیش نظر حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ کے ذریعے بین الاقوامی امداد کی اپیل کی۔ اس کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان کا دورہ کیا۔ متاثرہ علاقوں کے دورے کے بعد سیکرٹری جنرل نے بھی پرزور انداز میں بین الاقوامی برادری سے پاکستان کی امداد کے لیے اپیل کی۔ حکومت پاکستان نے دوسرے ممالک میں موجود ہمارے سفارت خانوں کے ذریعے سے اور پاکستان میں موجود سفارت خانوں اور میڈیا کی مدد سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو حالات کی سنگینی اور ضروریات سے آگاہ کیا، جس کے نتیجے میں دوست ممالک سے ریلیف کا سامان آنا شروع ہوا۔ اب تک 20 ممالک سے 114 ریلیف کی فلائٹس آ چکی ہیں۔ ان میں سے 66 فلائٹس کا سامان نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ریسیو کیا۔ مزید 13 فلائٹس اگلے 10 دنوں میں پلینڈ ہیں۔ 114 جو فلائٹس آئی ہیں ان میں سے 48 فلائٹس ایسی ہیں جن میں آنے والے ریلیف کا سامان متعلقہ ادارے جیسے یو ایس ایڈ،
यूनिसेफ, UNHCR और रेड क्रिसेंट ने खुद मुतासरीन तक पहुंचाया। अब तक आने वाली 66 फ्लाइट्स में से 13 फ्लाइट्स तुर्किया से, 30 UAE से, 5 चाइना से, 4 ओमान से, 3 फ्लाइट्स कतर से और एक फ़्लाइट दीगर ममालिक से सामान लेकर आई हैं। मैं ये भी बताता चलूँ कि इन फ़्लाइट्स में सब फ्लाइट्स सामान नहीं लेकर आती, बल्कि कुछ फ़्लाइट्स ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ डेलीगेशन लेकर आती हैं या कुछ लॉजिस्टिक्स के इक्विपमेंट प्री डिप्लॉयमेंट के लिए लेकर आते हैं। इन फ़्लाइट्स में अभी तक आने वाले सामान में 16,938 टेंट्स, 3,000 तरपाल, 37,000 कंबल, 11,000 फूड पैक्स, 182 टन खुश्क राशन, 30 टन अद्वियात और 58 किश्तियाँ शामिल। इन फ़्लाइट्स के अलावा तुर्किया से 2 ट्रेन इमदादी सामान लेकर दालबंदीन पहुंच चुकी हैं, जबकि 6 और ट्रेनें इस वक्त रास्ते में हैं। इन ट्रेनों में खेमे, कंबल और राशन पैक्स शामिल हैं। ताजिकिस्तान की तरफ से 86 ट्रकों पर मुश्तमिल एक कानवाय कल तोरखम के रास्ते पाकिस्तान में पहुंचा। ताजिकिस्तान की तरफ से भिजवाए गए इस सामान में खेमे, खुराक, कंबल, कुछ सीमेंट और चंद एक CGI शीट्स और घरों के अंदर जलाने वाला कोयला शामिल है। तुर्किया, कतर और फ़लस्तीन की तरफ से डॉक्टर्स की टीमें अद्वियात के साथ हमारे पास पहुंची हैं, जो कि फील्ड में इस वक्त इलाज मालजे की सहूलत दे रही हैं। डेनमार्क की तरफ से एक वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट पहुंचाया गया, जो इस वक्त सिंध में काम कर रहा है। फ्रांस की जानिब से 75 छोटे लेवल के डी वाटरिंग पंप्स आए। कल अमान का एक बहरी जहाज़ इमदादी सामान लेकर कराची पहुंचा है। रिलीफ के इस तमाम सामान को तकसीम करने के लिए वफाकी हुकूमत ने NDMA को गाइडलाइंस दी हैं, जिनमें मुतासरा डिस्ट्रिक्ट की कुल आबादी, मुतासरीन की तादाद, उनकी ज़रूरियात, पहले से दी गई इमदाद, लॉजिस्टिक्स का खर्चा और सबसे अहम चीज़ ट्रांसपेरेंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हकदार का हक उस तक पहुंचाना शामिल है। इस हवाले से सबसे ज़्यादा मुतासर सूबा सिंध है, लिहाजा 55 से 60% जो रिलीफ का सामान है वो सूबा सिंध में भिजवाया गया और इसी तनासब से मज़ीद भिजवाया जाएगा। इसके बाद सूबा बलूचिस्तान है, उसके पास 15 से 20% सामान जा रहा है और बकिया सामान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान को दिया जा रहा है। कस्टम क्लियरेंस के बाद ये सामान अफवाज पाकिस्तान के हवाले किया जाता है, जो ज़िला और तहसील की सतह पर मकामी इंतज़ामिया के साथ मिलकर मुतासरीन तक ये सामान तकसीम करते हैं। तमाम इमदादी सामान का एक तफसीली रिकॉर्ड रखा जा रहा है। इमदादी सामान की ये तरसील मैं समझता हूँ कि एक बहुत अहम ज़िम्मेदारी है। NDMA मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर इस अहम ज़िम्मेदारी को बखूबी सरअंजाम देने के लिए दिन रात कोशां है। दोस्त ममालिक से डोनेट किए गए सामान के अलावा NDMA खेमे, मच्छरदानियाँ, राशन पैक्स, डी वाटरिंग पंप्स और पीने का साफ़ पानी ख़रीद कर अफवाज पाकिस्तान के ज़रिए और डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के जो रैप्स हैं उनके ज़रिए मुतासरा इलाकों तक पहुँचा रहा है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, अवाम और इदारे मिलकर इस आफत का सामना कर रहे हैं। तमाम तर वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं, लेकिन इस आफत का स्केल इतना बड़ा है कि मुतासरीन को इमदाद की मज़ीद ज़रूरत है। जिन चीज़ों की अशद ज़रूरत है उनमें खेमे, खुराक, ख़ास तौर पर 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए खुराक, अद्वियात, हेल्थ सर्विसेज, वैक्सीन्स, फील्ड हॉस्पिटल्स और ख़ास तौर पर आगे आने वाली सर्दियों के लिए कंबल, रज़ाइयाँ और गर्म कपड़ों की अंतहा की बहुत शदीद इनकी जो है ना वो ज़रूरत है। मैं वफाकी हुकूमत, अवाम और NDMA की जानिब से उन तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में हमें ये इमदाद भिजवाई। बिलाशुबा इस इमदाद से मुतासरीन की परेशानियों में कमी वाक़या हुई। इस वक्त मुतासरीन को मज़ीद इमदाद की अशद ज़रूरत है, जिसका ज़िक्र अभी एहसन इकबाल साहब ने भी किया है। इसलिए मैं मुल्क में रहने वाले तमाम मुखय्यर हजरात से
اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ دل کھول کر اپنے پاکستانی بہن بھائیوں اور بزرگوں کے لیے ریلیف کا سامان ڈونیٹ کریں۔ یاد رہے کہ آپ کی ایک چھوٹی سی ڈونیشن کسی کی زندگی بچا سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔ سیلاب کی حالیہ تباہ کاریوں کے خلاف متحدہ حکومت عملی تشکیل دینے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے حکم پر NFRCC کے قیام 1 ستمبر کو عمل میں لایا گیا۔ یہ سینٹر سیلاب متاثرہ لوگوں کے لیے اور ان کی بحالی اور امداد کے لیے ون ونڈو آپریشن کر رہا ہے۔ اس کے ہمارے ساتھ تمام صوبے، وفاقی ادارے، افواج پاکستان اور یونائٹڈ نیشن ایجنسیز اور اس کے ساتھ ساتھ NGOز ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام ادارے مل کر اس بہت بڑی مصیبت کے خلاف کام کر سکیں اور ہم ان کا عمل اس عمل میں بہتر کوآرڈینیشن کے ذریعے تمام لوگوں تک پہنچ سکیں۔ یقیناً ہم تمام تک شاید اب تک نہیں پہنچ پائے، لیکن ہماری کوشش ابھی بھی جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم تمام ڈسٹرکٹ کمشنرز، ACs اور پروونشل گورنمنٹس کے ریپس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ اس میں کچھ کام ہم کر چکے ہیں اور کچھ کاموں پہ ابھی بھی بہت اور وقت چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے متاثرہ سڑکیں اور ریل کی بحالی اور پلوں کی تعمیر ہے۔ بلوچستان پروونس جو آج سے 1 مہینہ پہلے کوئی بھی نیشنل ہائی وے نہیں چل رہی تھی، اس وقت تمام کنیکٹیوٹی بحال ہو چکی ہے۔ ML1 جو پاکستان کی مین ریلوے لائن ہے، اس پہ حالانکہ 2 جگہوں پر 8 سے 10 انچ پانی کھڑا ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر ریل گاڑی چل رہی ہے۔ پیسنجر ٹریفک بھی بہت ویری سون بحال ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ متاثرہ علاقوں میں خصوصی طور پر اور ملک میں عمومی طور پر خوراک کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس وقت جو گندم کے سٹاکس ہیں وہ وافر مقدار میں موجود ہیں۔ پچھلے سال آج ہی کے دن پاکستان میں 6.1 ملین ٹنز گندم تھی۔ آج کے دن ہمارے پاس 7 ملین ٹن گندم موجود ہے اور 1 اور ملین ٹن آ رہی ہے۔ تو گندم کی کوئی شارٹیج نہیں ہے اور نہ شارٹیج ہونے کا کوئی سوال ہے۔ ہم نے اس سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں یہ بھی چیک کیا ہے کہ پاسکو، سندھ گورنمنٹ اور بلوچستان گورنمنٹ کے جو سائلوز بنے ہوئے تھے وہاں گندم کے کیا حالات ہیں، تو اس میں لاسز ویری نامنل، بہت ہی تھوڑے، کئی جگہوں پر 3% اور زیادہ تر جگہوں پر اس سے بھی کم لاسز ہیں، جس سے ہمیں یقین ہے کہ ہمیں گندم پہنچانے اور آٹا لوگوں تک پہنچانے میں مسائل نہیں ہوں گے۔ اس میں جو لوگ ہورڈنگ یا اس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، کارٹلائزیشن کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی حکومت ایکشن کرے گی، کیونکہ ہمارے پاس اس قسم کی تمام اجناس، غذائی اجناس کی وافر مقدار موجود ہے، خاص کر گندم۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جس پہ ہمیں بہت سیریسلی کام کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گندم کی فصل جس نے اکتوبر میں لگنا ہے وہ ہم لگا سکیں سندھ کے اندر۔ اس میں پانی کی نکاسی جاری ہے بہت ساری جگہوں پہ۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ سندھ کا زیادہ تر حصہ گندم کے قابل ہو جائے گا۔ ان علاقوں کے لیے ہم سیڈ بھی پروکیور کریں گے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی درخواست کی جائے گی کہ وہ ہمیں ان علاقوں میں گندم اگانے کے لیے سیڈ پرووائڈ کریں۔ ہمارے پاس اس وقت سیڈ کی تھوڑی سی شارٹیج ہے جو انشاءاللہ جب گندم لگے گی تو پوری ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جن علاقوں میں پانی ہوگا ان میں ہم کوشش کریں گے کہ سورج مکھی کی سیڈ پرووائڈ کی جائے، لوگوں کو سورج مکھی کا بیج دیا جائے تاکہ ان علاقوں میں یہ فصل لگ سکے۔ اس سے بھی پاکستان کو کافی فائدہ ہوگا۔ متاثرہ علاقوں میں صحت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ملیریا اور اس سے دوسری جو بیماریاں ہیں اس کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں، اور جیسا کہ احسن صاحب نے درخواست کی ہے
کہ ہمیں 2 ملین پیکس اگر نوزائیدہ بچوں اور ان کی ماؤں کے لیے مل جائیں گے تو اس علاقے میں ایک بہت بڑی مدد ہوگی. ہم اس پیک کے بارے میں ٹویٹر اور باقی جگہوں پر آج ہی انشاءاللہ پیک کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بتا دیں گے. اور اس میں جو بھی پیکس بناتا ہے وہ پاکستان آرمی کے کلیکشن سینٹرز میں اگر جمع کرائیں گے تو آگے کی لاجسٹکس انشاءاللہ ہم سنبھالیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا چلوں کہ ہم جن لوگوں کو ضرورت ہے ان کو انشاءاللہ پہنچائیں گے. اور اگر کوئی شخص خود زیادہ پیکس لے کے جانا چاہتا ہے تو ہم اس کی بھی مدد کریں گے وہاں تک پہنچانے میں. اور دور دراز علاقوں میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خوراک اور پانی پہنچتا رہے اور ملتا رہے. صاف پانی مہیا کرنے کے لیے بھی ہم نے فلٹریشن پلانٹس اور دوسروں کے لیے آرڈرز پلیس کر دیے ہیں. وہ انشاءاللہ وہ بھی لگنا شروع ہو جائیں گے. عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ سیلاب سے متاثرہ 3 ملین سے زیادہ لوگ ہیں. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. یہ اسٹیٹ اکیلے شاید نہیں کر پائے گی. آپ سب کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور جن کے پاس اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ ان لوگوں کی مدد کے لیے آگے آئیں. اس میں لاجسٹکس کے جو بھی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کے حل کرتے رہیں گے. شکریہ. میں اس میں ایک بات آخر میں یہ بات ایڈ کروں گا کہ کوئی بھی آفت اور آزمائش کسی قوم کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتی ہے، لیکن جہاں وہ امتحان ہوتی ہے وہ ایک اپرچونٹی بھی پیش کرتی ہے. جتنی بڑی آفت کا ہمیں سامنا ہے، آئیے ہم اس آفت، اس آزمائش کو ایک اپرچونٹی بنائیں. اپنے اندر یہ اعتماد پیدا کریں کہ ہم اپنی خود اعتمادی کے ساتھ، اپنے وسائل کے ساتھ قومی تعمیر نو کی ایک نئی تحریک شروع کریں گے ان علاقوں میں جو سیلاب سے تباہ ہوئے ہیں. اور میں ایک بار پھر یہ دہراؤں گا کہ اگر وہ 2/3 پاکستان جو سیلاب سے محفوظ ہے، اگر وہ اس 1/3 پاکستان کا ہاتھ پکڑ لے تو ہمیں شاید کسی بیرونی امداد کی بھی محتاجی نہیں رہے گی. یہ ہمارا فرض ہے، ہم پاکستانیوں کا فرض ہے، چاہے وہ ملک کے اندر ہیں چاہے وہ ملک سے باہر ہیں، کہ جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے وسائل سے مالا مال کیا ہے ہم اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کریں. میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ آپ کا جہاں پر بھی اعتماد ہے، اگر آپ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ کے اندر نقد عطیات دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ دیجئے. اگر آپ مسلح افواج کے ذریعے ان تک مدد پہنچانا چاہتے ہیں تو پورے ملک میں 200 سے زیادہ کلیکشن پوائنٹس پاک فوج اور دیگر ہماری مسلح افواج نے کھول رکھے ہیں. آپ ان کلیکشن پوائنٹس میں فوڈ آئٹمز، بستر، ٹینٹ، ادویات جو ان سیلاب زدہ لوگوں کے لیے دینا چاہتے ہیں وہ آپ دیجئے. اگر آپ کسی NGO پر اعتماد رکھتے ہیں کہ کوئی NGO آپ کے مطابق بہتر کام کر رہی ہے، آپ اس کو سپورٹ کیجئے. لیکن یہ وقت ان ایکشن کا نہیں ہے. اس وقت خاموشی یا کچھ نہ کرنا ایک جرم ہے اپنے قوم کے ساتھ اور اپنے ہم وطنوں کے ساتھ. یہ ایک بہت بڑی تباہی ہے، لیکن اس تباہی کو ہم اپنے زور بازو سے، اپنے وسائل سے قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور ماضی میں ہم نے ثابت کیا ہے، دنیا کو ثابت کیا ہے. 2005 کا کتنا بڑا چیلنج تھا، پاکستانی قوم متحرک ہوئی، ہم اس چیلنج کو وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور چیئرمین NDA میں لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز پریس کانفرنس کر رہے تھے. احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اس وقت سیلاب کی تباہی کا سامنا ہے. موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اس سے بڑی تباہی پہلے کبھی نہیں ہوئی.